فلسطین اور غزہ پٹی کے حوالے سے دو بہت ہی بڑی خبر ہے اور ان دونوں خبر کا تعلق سیدھے بھارت سے ہے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ بھارت سرکار نے فلسطینیوں کی مدد کے لیے غزہ پٹی میں ریلیف بھیج دیا ہے، تصویر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ بھارت کے کمپنی نے اسرائیلی آرمی کا یونیفارم بنانے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیلی آرمی غزہ پٹی میں جس طرح بچوں کو، بے گناہوں کو، خواتین کو مار رہی ہے، قتل عام کر رہی ہے، نسل کشی کر رہی ہے، وہ ناقابل برداشت ہے۔ اور اسرائیل کی ان حرکتوں کی وجہ سے بھارت کی اس کمپنی نے اسرائیلی آرمی کا یونیفارم بنانے سے سیدھے انکار کر دیا ہے۔ آئیے دونوں خبروں کی تفصیل جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ملت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے اور جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ممبرشپ ضرور لے لیجئے۔ بھارت سرکار نے فلسطین سے اپنے رشتہ کو مزید بہتر بنانے کے لیے اور پوری دنیا کو دکھانے کے لیے غزہ پٹی کے مظلوموں کی مدد کے لیے ایڈ بھیجنا شروع کر دیا ہے اور بھارتی سرکار کی طرف سے پہلا جہاز ایڈ لے کر مصر کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ اسکرین پر آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جس میں بھارت سرکار کی طرف سے ریلیف بھیجا جا رہا ہے مصر کے ایئرپورٹ پر، اور مصر کے ایئرپورٹ سے پھر ٹرک کے ذریعے یہ رفح کراسنگ بارڈر کے ذریعے غزہ پٹی میں داخل ہوگا اور وہاں کے لوگوں کی اس سے مدد ہوگی۔ بھارت سرکار کی طرف سے دوا بھیجی جا رہی ہے، فوڈ بھیجا جا رہا ہے، ٹینٹ بھیجا جا رہا ہے، بیگ بھیجا جا رہا ہے اور بھی جو دوسری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب بھیجا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تقریباً 6 ٹن دوا بھیجی گئی ہے اور 32 ٹن میں فوڈ، واٹر، ٹینٹ اور دوسری چیزیں شامل ہے۔ تو بڑے پیمانے پر بھارت سرکار کی طرف سے ریلیف بھیجی گئی ہے اور آئندہ بھی مزید ریلیف بھارت سرکار کی طرف سے بھیجی جائے گی۔ تو انسانیت کی بنیاد پر، ہیومینٹی کی بنیاد پر بھارت سرکار نے غزہ پٹی کو یہ ریلیف بھیجی ہے، جس کی ستائش ہو رہی ہے۔ کئی مسلم رہنماؤں نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ دوسری بڑی خبر یہ جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ بھارت کے کیرلا کی کمپنی ہے جس کا نام ہے میران اپیرل پرائیویٹ لمیٹڈ۔ یہ کمپنی سال 2015 سے اسرائیلی آرمی کا یونیفارم بناتی تھی اور اس میں اسرائیلی آرمی کا کئی طرح کا یونیفارم شامل تھا۔ اب اس کمپنی کے مالک نے اسرائیلی آرمی کے لیے یونیفارم بنانے سے انکار کر دیا ہے، نیا آرڈر لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور اس کمپنی کے انکار کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کمپنی کے مالک کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے جس طرح غزہ پٹی میں بے گناہوں کا قتل عام رکھا ہوا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ آپ کو یہ خبر سن کر شاید یہ لگ رہا ہوگا کہ جو کمپنی ہے میران اپیرل پرائیویٹ لمیٹڈ، اس کا مالک کوئی مسلمان ہوگا اور اسی وجہ سے اس نے ایسا ڈیسیزن لیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کمپنی کے مالک کا نام ہے تھومس اولیکل اور یہ عیسائی ہے، کرسچن ہے، ان کی کمپنی ہے۔ تھومس اولیکل سال 2015 سے اپنی کمپنی کی سروس اسرائیل کو دے رہے تھے، لیکن اب تھومس اولیکل نے نیا آرڈر لینے سے انکار کر دیا ہے اور ایک ویڈیو جاری کر کے کہا ہے کہ غزہ پٹی میں جس طرح اسرائیل کی طرف سے بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، بچوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، روزانہ سینکڑوں لوگوں کا قتل کیا جا رہا ہے، یہ ناقابل برداشت ہے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اور جب تک اسرائیل کی طرف سے قتل عام کا سلسلہ نہیں رک جاتا ہے ہم کوئی بھی نیا آرڈر اسرائیلی آرمی کی طرف سے نہیں لیں گے۔ اولیکل کا اپنے بیان میں یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، عام شہریوں کو نشانہ بنایا تھا، وہ بھی ناقابل برداشت ہے، اس کی بھی ہم نے مذمت کی، لیکن رد عمل میں انتقامی کارروائی کے تحت اسرائیل کی طرف سے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اس سے بڑا ظلم ہے، یہ اور شدید بحران ہے، ناقابل برداشت ہے اور اسی وجہ سے ہم نے نیا آرڈر لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سال 2015 سے ہماری کمپنی اسرائیل کی آرمی کے لیے کام کر رہی ہے، ان سے ہم بزنس لے رہے تھے، پیسے کما رہے تھے، لیکن انسانیت سے بڑھ کر پیسہ نہیں ہے، بزنس نہیں ہے۔ ہمیں اپنی بزنس کا نقصان منظور ہے، لیکن اسرائیل کے اس قتل عام کو، نسل کشی کو ہم برداشت نہیں کریں گے، اس لیے ہم نے اسرائیلی آرمی کی طرف سے مزید نیا آرڈر لینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو ایک بڑا بیان ہے تھومس اولیکل کا جو میران اپیرل پرائیویٹ لمیٹڈ کے مالک ہے، کیرلا کی کمپنی ہے، اور ایک بڑا جھٹکا دیا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہہ لیجئے کہ اس وقت دو بڑی خبر آئی ہے، ایک بھارت سرکار کی طرف سے کہ بھارت سرکار نے ریلیف بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے غزہ پٹی کے مظلومین کے لیے، اور دوسرا کیرلا کی اس کمپنی کی طرف سے بڑی خبر آ گئی کہ انہوں نے یونیفارم بنانے سے انسانیت کی بنیاد پر انکار کر دیا ہے، انسانیت کو بزنس پر انہوں نے ترجیح دیا ہے۔ اب اس پوری خبر کا جو سب سے بڑا میسج ہے وہ ان بھکتوں کے لیے، گودی میڈیا کے پترکاروں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو لگاتار اسرائیل کا سمرتھن کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر آئی اسٹینڈ ود اسرائیل لکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے چڑھا رہے ہیں۔
अब उनको समझ जाना चाहिए कि भारत सरकार वाज़ेह तौर पर फ़लस्तीन के साथ है, गज़ा पट्टी के अवाम के साथ है, उनके लिए भारत सरकार मदद भेज रही है। और जो लोग फ़लस्तीनियों को दहशतगर्द कह रहे हैं उन्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। जो मीडिया एहलकार लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार इजराइल के साथ है, उनके लिए भी शर्म का मकाम है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से गज़ा पट्टी को रिलीफ दी जा रही है। और पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जिस तरह 2 ट्वीट हमास के हमला की निंदा के लिए किया, उसी तरह उन्होंने 2 ट्वीट लगातार गज़ा पट्टी और फ़लस्तीनियों के लिए किया। उन्होंने महमूद अब्बास के साथ फ़ोन पर बातचीत भी की और मुकम्मल तौर पर हिमायत का इजहार किया। भारत की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि भारत की वज़ारत ख़ारजा और भारत का जो पुराना मौक़िफ़ है वो यही कि भारत एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील चाहता है जिसकी अपनी सरहदें हो, यानी दो नेशन थ्योरी पर भारत अभी भी भरोसा रखता है। तो एक बड़ा बयान था भारत सरकार की तरफ से और इसी का सब लोगों ने खैर मकदम किया, लेकिन भारत के मुसलमानों को डराने की कोशिश की गई, खौफजदा करने की कोशिश की गई। कई जगहों पर फ़लस्तीन का झंडा पोस्ट करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया, एक पुलिस एहलकार को सस्पेंड कर लिया गया, जो बेहद शर्मनाक है। और अब आपसे मेरी दरख्वास्त होगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर लीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दीजिए। और अगर फ़लस्तीन की हिमायत करने की वजह से कहीं पर आपको टॉर्चर किया जाता है, कहीं पर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, आपको पुलिस डराती है, धमकाती है, तो ये न्यूज़ दिखाइए और बोलिए कि भारत सरकार फ़लस्तीन के साथ खड़ी है। भारत सरकार ने फ़लस्तीनियों की इंसानियत की बुनियाद पर मदद की है। रिलीफ भेजने का काम क्या है? आप कौन होते हैं हमें डराने वाले और हमें ये बताने वाले कि भारत सरकार का स्टैंड इजराइल के साथ है? नहीं, भारत सरकार ऑफिशियली फ़लस्तीन के साथ है। और जब भारत सरकार फ़लस्तीन के साथ है, भारत सरकार ये चाहती है कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील होनी चाहिए, तो फिर भारत सरकार की तमाम आवाम को भी हक हासिल है कि वो एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील का मुतालबा करे, इसके लिए सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट करे, एहतजाज करे। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? और ख़ास तौर पर भारत सरकार ने जिस तरह फ़लस्तीनियों की मदद की है, इमदाद भेजना शुरू किया है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर हमें बताइए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।